تو سورہ جن کا معنی ہے پوشیدہ، کیونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو جن کا معنی ہے پوشیدہ، یعنی جو آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتے انہیں جن کہا جاتا ہے. اور جنوں کا ایک مکمل ایک وجود ہے ان کا. جس طرح انسان شریعت کے مکلف ہیں، اس طرح جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. جس طرح انسانوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، جنات میں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے. بعض لوگ وہ جنات کی حقیقت کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ آراف میں اس طرح ایک پوری سورت کا نام، جس کا میں نے بتایا جو 72 نمبر سورہ، اس کا نام ہی سورہ جن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جو انسان کی اپنی ہی پوشیدہ طاقت ہے اسے جن کہا جاتا ہے. سر سید احمد خان وغیرہ انہوں نے اس طرح یہ جن لفظ کی تعویل کی ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے جنات کی، ان کا وجود ہے. اور قیامت والے دن جنات کا بھی حساب و کتاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنات کو سورہ الرحمن پڑھ کر سنائی. آپ نے فرمایا کہ جب میں یہ والی آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے سے جنات جواب دیتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، یا اللہ تیری نعمت میں سے کسی تیری نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے. تو آج انشاءاللہ اسی سورہ کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ کو اللہ نے نبی بنا کے مبعوث کیا، تو آسمانوں کا پہرا بڑا سخت لگا دیا گیا. پہلے بھی پہرا لگا ہوا تھا، شیاطین جاتے کچھ باتیں وہ فرشتوں کی چوری کر کے لے آتے، نیچے کاہن کے کان میں ڈالتے، اور کاہن ایک سچی بات بتاتا اور 100 اس میں جھوٹ بھی ساتھ ملا کر لوگوں کو بتاتا. یعنی جو فرشتے آسمانوں میں موجود ہوتے جب بادلوں میں آتے تو یہ شیاطین وہاں سے باتیں چرا لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بھی بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر آسمانوں تک بادلوں میں پہنچ جاتے. اور آپ نے فرمایا جس طرح مرغی کر کرتی ہے اس طرح اوپر والا شیطان نیچے والے شیطان کے کان میں بات ڈالتا، اس طرح وہ بات زمین پر پہنچ جاتی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ شیاطین جانے لگے تو اوپر سے ان پر اولے برسنا شروع ہو گئے، ان پر آگ برسنا شروع ہو گئی. یہ بڑا پریشان ہوئے کہ کیا وجہ بنی ہے کہ پہلے تو ہم باتیں چوری کر کے لے آتے تھے، اب آسمان کا پہرا بڑا سخت کر دیا گیا ہے. انہوں نے ابلیس کے ساتھ مشورہ کیا تو ابلیس کہنے لگا کہ آپ اس طرح کرو، زمین کے مشرق اور مغرب میں جا کر چکر لگاؤ، دیکھو زمین میں کیا نئی بات پیش آئی ہے جس وجہ سے آسمان کا پہرا بڑا سخت ہو گیا ہے. وہ حجاز کے علاقے میں جا رہے تھے، تہامہ کے علاقے میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک سوکھے اکاز تھا. اکاز ایک جگہ تھی، وہاں پر بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی. اکاز کا بازار، اسے سوکھے اکاز کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھے اکاز کے ارادے سے جا رہے تھے اور آپ وادی نخلا میں موجود تھے. اچھا، یہ جنات جب تہامہ میں پہنچے تو پاس ہی وادی نخلا بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ان جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ آخری نبی اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اسی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے. آسمانوں پر جو ناکہ بندی بڑی سخت ہوئی ہے، یہ نئی جو چیز پیش آئی ہے، اس آخری نبی کا مبعوث ہونا ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ نے جنوں سے کہا کہ میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. آپ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں نے آپ کا یہ قرآن جی سنا. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مقام ہیں، اس وقت بھی جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا. یہ تو وادی نخلا میں انہوں نے آپ سے قرآن سنا. اس کے علاوہ بھی ایک دفعہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گم پایا، آپ ہمیں ملے نہ. مسلم شریف کی روایت ہے یہ.
فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رات کو بڑا پریشان ہو گئے تھے، آپ ہمیں نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا، داعی الجن، تو میں ان کے ساتھ گیا تھا، ان پر میں نے جا کر ان کو قرآن جی سنایا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر جنات مجھے لے کر آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے اپنی آگ وغیرہ بھی جلائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی بھی گوبر کے ساتھ اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ آپ نے فرمایا جنات نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کے بارے میں بتائیں، ہم کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہڈی جو ہے، جیسے ہی آپ ہڈی کو اپنے ہاتھ میں پکڑو گے تو یہ ہڈی گوشت سے بھر جائے گی، تو جنات کی خوراک ہے یہ ہڈیاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہڈی سے کبھی اور گوبر سے کبھی استنجا نہیں کرنا، فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے جو ہڈیاں ہیں، اور جو گوبر ہے یہ جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔ اگر کوئی بندہ ہڈی سے استنجا کرے گا تو اگر اس سے جنات وغیرہ کا معاملہ بن گیا تو یہ اس کی اپنی پھر نا واقفیت کی علامت ہے اور نا سمجھی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ وہ ڈیلے وغیرہ استعمال کرتے تھے، اور یعنی اجازت ہے ابھی بھی۔ سلمان فارسی سے کہا گیا کہ آپ کے نبی نے تو آپ کو استنجا کرنے کا بھی طریقہ بتایا، وہ فخر سے کہنے لگی اللہ کا بڑا احسان ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے ہمیں منع کیا ہے ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، کہ ہم 3 ڈیلوں سے کم سے استنجا نہ کریں۔ اگر آدمی باہر ہے کہیں کھیتوں وغیرہ میں، وہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تو کم سے کم 3 ڈیلے وہ استعمال کرے گا، 1 ڈیلے سے استنجا کرنا منع ہے جی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں، انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کسی دفتر میں جانا ہو تو شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ کیا بات کرے گا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو عزت والا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو عزت رکھی ہے، کسی چیز میں ایسی عزت نہیں اللہ نے رکھی۔ وہ سلمان فارسی وغیرہ وہ شرم محسوس کرتے، وہ کہتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے کچھ لوگ پہلے تو اسلام کا نام لیتے ہیں، جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ جناب کہتے جی یہ تو اب دکیہ نوسیت والی باتیں ہیں، اب 1400 سال پیچھے ہم لوگوں کو لے جائیں، وہ ایسی اسلام کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے فخر کے ساتھ بتایا، ان کا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم ہڈیوں سے استنجا نہیں کریں گے، یہ جنوں کی خوراک ہے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کریں گے، اور 3 ڈیلوں سے کم سے بھی استنجا نہیں کریں گے۔ تو اس کے علاوہ سورہ احقاف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا۔ تو خیر یہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ وادی نخلا میں جنات نے آپ سے قرآن سنا ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا، وگرنہ آپ کو نہیں پتا یہاں جن قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو بتائیں، اوحی الیہ، کہ مجھے وحی کر کے بتایا گیا ہے کہ جنات کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے قرآن سنا، اور وہ اپنی قوم کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑی عجیب سی باتیں سنی ہیں۔ ظاہری بات ہے توحید کی باتیں جب انہوں نے سنی تو انہیں بڑی عجیب سی باتیں لگی۔ اب کوئی بندہ اگر یہاں پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے آئے گا تو وہ کہے گا یہ کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، طاقت قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم انکار نہیں کرتے، اور جو ایسی باتیں سننے کا عادی بنا ہوگا کہ فلاں پیر صاحب تھے وہ چائے پی رہے تھے تو جناب وہ مدینہ شریف پیالی میں آ گیا، رابعہ بصری حج کرنے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں رکی تو خانہ کعبہ رابعہ بصری کا طواف کرنے کے لیے آ گیا، تو اسے یہ توحید والی باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ وہ ایسے قصے کہانیاں بنا رکھے ہیں، حیرت ہوتی ہے ایسی باتیں سن سن کر کہ فلاں بزرگ صاحب تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کنویں کے اندر الٹا لٹکا کے رکھا، بھی یہ کیسا دین ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ایسا دین ہمیں نہیں بتایا۔ اچھا وہ جنات اپنی قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم بڑی عجیب سی باتیں سن کر آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں نا، یہدی الی الرشد، وہ باتیں ہماری خیر خواہی کرتی ہیں، ہمیں حق کی جانب بلاتی ہیں۔ اور جنات آپس میں کہنے لگے فآمنا بھی، جو باتیں ہم نے سنی ہیں ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جنات میں سے کوئی نبی نہیں آیا، اللہ نے جنوں میں سے کسی کو نبی بنا کے مبعوث نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو نبی بنا کے مبعوث کیا سارے کے سارے وہ رجل تھے، ہم نے ان بشر کو نبی بنا کے مبعوث کیا ہے، جنات میں سے کوئی نبی نہیں بن کے آیا۔ اچھا وہ جن کہنے لگے جو کتاب ہم سن کر آئے ہیں یہدی الی الرشد فآمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، بس جو شرک کرنا تھا کر چکے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آئندہ سے کبھی بھی اپنے رب کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کریں گے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح توحید پرست بعض انسان توحید پرست ہیں، بعض مشرک ہیں، بعض متبع سنت ہیں، بعض بدعت پرست ہیں۔ اچھا جنات کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے، بعض ان میں سے ایسے جنات ہیں جو مشرک ہیں اور بعض ایسے ہیں جو توحید پرست ہیں۔ وہ کہنے لگے آئندہ سے ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہاں سے مشرکین مکہ کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، ان کو آر دلائی جا رہی ہے کہ تم انسان ہو اور آپ نے کتنی مرتبہ میرے آخری پیغمبر سے قرآن سنا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے لات منات عزا کا وسیلہ ڈالنا نہیں چھوڑا۔ تم سے تو جنات اچھے ہیں جنہوں نے کتنی ہزار مرتبہ نہیں، زیادہ مرتبہ نہیں، صرف انہوں نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر سے قرآن سنا ہے اور قرآن سن کر انہوں نے شرک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین مکہ کو شرمندہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم نے تو 20 مرتبہ میرے پیغمبر سے قرآن سنا ہے اور تم جناب شرک نہیں چھوڑ رہے۔ جنات نے صرف ایک مرتبہ قرآن سنا اور انہوں نے شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہ آئندہ سے ہم شرک نہیں کریں گے، نہ اللہ کی ذات میں شرک کریں گے، نہ اللہ کی صفات میں شرک کریں گے۔ کبیرہ گناہ ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتائیں، سب سے برا گناہ اللہ تعالیٰ کیا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خالقک، پیدا تجھے اللہ نے کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینا، کسی اور کو اپنا داتا سمجھ لینا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لینا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بیچارے پتہ نہیں کیا ہے، ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے، آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک دو جمعے سننے سے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال وہ توحید کا واعظ کرتے رہے اور وہ ہر اپنی تقریر کے اندر یہ بات کہتے رہے اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک دو مجلسوں کے اندر یہ بات نہیں سمجھ آنے والی، یہ تو کئی 100 سال لگ جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال وہ فرمانے لگے یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا تھا، بس یہ عقیدہ توحید بتاتے بتاتے 950 سال واعظ کیا اور صرف 80 بندے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اور آگے جنات کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کی نہ تو بیوی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اچھا وہ جو جنات ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی نخلہ میں قرآن سنا تھا وہ نصرانی جن تھے، ان کا تثلیث والا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ جوز ہے، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ یہ نصرانیوں کا تثلیث کا ایسا عقیدہ ہے، آج تک کوئی پادری بھی یہ تثلیث کا عقیدہ نہیں سمجھا سکا۔ یہ بعض پادری کہتے ہیں یہ تثلیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔
بعض نصارہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ یہ مل کر اللہ تعالیٰ بنتے ہیں، وہ جبرائیل کو نکال دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر اللہ بنتے ہیں۔ یہ تثلیث کا عقیدہ ان جنات کا بھی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی پہلے سمجھ رکھی تھی، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی سمجھتے تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، یہ تو قرآن سن کر سمجھ آ گئی ہے، آئندہ سے کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا عقیدہ یہ چھوڑ دیا۔ پتہ چلا قرآن سے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اپنی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم میں سے بعض ایسے بھی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، بعض ایسے ہم میں سے بیوقوف قسم کے بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، حالانکہ ہمارے جو رب کی ذات ہے وہ تمام ایسی باتوں سے بری اور مبرہ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے جو جنات میں بھی علماء سو بھی ہوں گے، علماء یعنی اچھے علماء بھی ہوں گے، برے علماء بھی ہوں گے، اور ان کے علماء ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نیچا دکھایا جاتا اور دوسروں کو بڑا دکھایا جاتا۔ وہ کہنے لگے بڑے احمق قسم کے لوگ تھے وہ، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دفعہ قرآن سنیں اور سارے کا سارا عقیدہ انہوں نے اپنا بدل دیا ہے، اور کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا۔ کہنے لگے ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں نہیں کرتے ہوں گے، اور جو جنات ہیں ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن کہنے لگے کہ ہم تو بڑا حیران ہوئے ہیں کہ قرآن کسی اور چیز کی طرف بلاتے ہے، اور ہمارے جو علماء جنات میں سے علماء تھے وہ ہمیں اور جانا بلاتے رہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا بھی چلو یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو ہم بھی انہی کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہم نے زیادہ کا حق والا عقیدہ سمجھ کر ہم نے بھی اسی طرح جناب باتیں کہنا شروع کر دی، ہم نے کوئی تحقیق وغیرہ کبھی نہیں کی، یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے رشتہ داروں میں بعض ایسے لوگ ہیں وہ صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں کہ فلاں جا رہا ہے چلو میں بھی جا رہا ہوں جی، کوئی تحقیق وغیرہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اکثر لوگ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اکثریت میں مارے گئے۔ وہ جناب اکثر لوگ ہم میں سے ایسی باتیں کرتے تھے تو ہم بھی دیکھا دیکھی اسی طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ہم تو اندھی تقلید کی وجہ سے گمراہ ہو چکے سے لوگوں کو اکثر کو ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا پتہ نہیں اکثریت حق کا معیار ہے، تو جیسے لوگ باتیں کرتے تھے ہم بھی اسی طرح باتیں کہہ دیتے تھے۔ یہ جنات کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بعض لوگ انہیں بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ جناب جو لاہور والے لوگ ہیں وہ ملتان شریف جا رہے ہیں، ملتان شریف والے وہ لاہور شریف آ رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ پوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ جناب ایسے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے بیچارے اسی طرح کرنا شروع ہو گئے۔ یہ آج میں نے فلاں جگہ پر دودھ کی سبیل لگانی ہے، وہ پچھلے دنوں یونیورسٹی جا رہا تھا تو یہ کچھ لوگوں کا جلوس تھا تو وہ لوگوں کو روک روک کر وہ جوس کے ڈبے تقسیم کر رہے تھے، اور جناب وہ ایک جوس کا ڈبہ لینے کی خاطر لوگ لینوں میں لگے ہوئے تھے، اور موٹر سائیکلوں والے بھی اپنے بچوں کو جوس لے لے کر دے رہے تھے۔ وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ وہ 15 روپے کے ایک جوس کی خاطر جناب آپ بیڑا گرک کر رہے ہیں اپنا۔ آپ کا تو اس طرح تو بندے کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے اگر وہ حرام چیزیں کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ایسی چیزوں کو۔ غیر اللہ کے نام جو چیزیں دی جائیں وہ تو قرآن سے میں نے بتایا تھا کم از کم 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے وما اہل بھی لغیر اللہ کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد